کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ روح توحید لا الہ الا اللہ، تالیف آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید راشد احد، مطبوعہ دار الثقلین، پوسٹ باکس نمبر 2133 کراچی 746000 پاکستان۔ انتصاب خمینی بت شکن کے نام جنہوں نے عصر حاضر کو روح توحید سے آشنا کیا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوع انسانی کی نجات کے مشن پر مامور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سردارانوں راہنما یعنی قبائل تھے۔ انہوں نے آپ کی مخالفت کا آغاز مزاحمت کے بالکل ابتدائی ہتھیار یعنی استہزاء اور زبانی لان تان کے ذریعے کیا، اور پھر جوں جوں توحیدی تحریک کے قدم جمتے گئے اسی تناسب سے ان لوگوں نے بڑے ہتھیار اور وسائل کے ذریعے اسے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ پیغمبر اور ان سے فکری وابستگی رکھنے والے گروہ کی مخالفت پر کمر بستہ دوسرے لوگ انہی قبائلی سرداروں کے زیر اثر افراد تھے، اور یوں ہجرت سے قبل کے 1300 برسوں میں بارہا تاریخ نے ان شرمناک مناظر کا سامنا کیا۔ یہ تاریخی واقعیت ایک ایسی حقیقت کو نمایاں کرتی ہے جو اسلام اور بالخصوص توحید کی تفہیم کے سلسلے میں انتہائی گہرے مطالعے کی مستحق ہے۔ ہمارے دور کی ایک افسوسناک ترین بات جو انسان کی نجات کے لیے سرگرم عمل تمام افراد کی نظر میں ایک المیہ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ مفہوم توحید یعنی ادیان آسمانی کے تمام بنیادی ترین مفہوم میں تحریف ہے، کیونکہ انسانی تصورات و نظریات کی تاریخ میں توحید کے سوا کوئی بھی نظریہ مظلوم انسانوں کی نجات و آزادی کے لیے درکار قوت و صلاحیت کا مالک نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے تاریخ میں تمام انبیاء کی بعثت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، کمزور اور پسے ہوئے انسانوں کی نجات دلانے کی خاطر، اور ظلم و ستم، تفریق و امتیاز اور زیادتیوں کے خلاف ایک انقلاب تھی۔ ایرچ فروم کے بقول تمام بڑے ادیان کا اخلاقی محور علم و دانش کی ترغیب، بھائی چارے کا فروغ، انسانی زندگی میں مشکلات و مصائب کا خاتمہ اور استقلال اور احساس ذمہ داری پیدا کرنا تھا۔ ظاہر ہے دوسرے اعلیٰ و ارفع مقاصد بھی ہیں جن کا ادراک کسی مادہ پرست محقق کی بس کی بات نہیں۔ یہ تمام بلند مقاصد اصول توحید میں سمو دیے گئے ہیں۔ انبیاء الہی نے توحید کا نعرہ بلند کر کے نہ صرف اپنے تمام اہداف و مقاصد کو پیش کیا بلکہ اصول توحید کے اعلان کے بعد انہوں نے جس جد و جہد کا آغاز کیا اس کے ذریعے اپنے ان مقاصد کو حقیقت کی دنیا میں جامع عمل بھی پہنایا۔ اس صورت میں توحید کے معنی و مفاہیم کا مبہم رہ جانا یا ان میں تحریف ہو جانا، اور اس دور میں جبکہ یہ مقاصد ہمیشہ سے زیادہ فوری اور ضروری انداز میں پیش کیے جانے کے لائق ہیں، توحید کا ایک محض سطحی اور فقط ذہنی تصور کی حیثیت اختیار کر لینا یقیناً افسوسناک بات ہے، نہ صرف توحیدی تصور کائنات کے معتقد افراد کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ان مقاصد سے وابستگی کے دعوے دار اور ان کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ طلوع اسلام کے آغاز میں جو صف بندیاں
وجود میں آئی تھیں وہ توحید کے بارے میں ایک اہم حقیقت کو واضح کر سکتی ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کی پہلی ضرب ان لوگوں پر پڑی تھی جو اس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوئے تھے، یعنی معاشرے کے طاقتور اور اس پر مسلط طبقے پر۔ ہمیشہ کسی فکر اور کسی تحریک کے خلاف اٹھنے والا مخالفانہ رد عمل اس فکر اور تحریک کے اجتماعی موقف اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے گہرے اثرات کو واضح کیا کرتا ہے۔ اس تحریک کی مخالف شخصیات اور ان کی طبقاتی وابستگی کے مطالعے کے ذریعے اس تحریک کے طبقاتی اور اجتماعی نقطہ نظر کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مخالفین کی مخالفت میں پائی جانے والی شدت اور اس سلسلے میں ان کی سنجیدگی دیکھ کر اس تحریک کی گہرائی اور اس کے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہی دعوتوں اور تحریکوں کی درست شناخت کے لیے ایک قابل اطمینان راستہ ان دعوتوں کے طرفدار اور مخالف محاذوں کا مطالعہ ہے۔ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ معاشرے کے طاقتور طبقات وہ اولین افراد تھے جو ادیان کے خلاف کمر باندھ کر میدان میں اترے اور جنہوں نے اس مقصد کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہ کیا، تو ہم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دین اور دینی تحریکیں طبیعتاً بائی نیچر ان طبقات کی مخالف ہیں۔ معاشرے پر ان کی جابرانہ بالادستی، ان کی طرف سے دولت کے ارتکاز اور بنیادی طور پر ان کے قائم کردہ اس طبقاتی نظام ہی کی مخالف ہیں جو انہیں ان خصوصیات کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز اور علیحدہ کرتا ہے۔ اس نقطۂ نظر یعنی معاشرے پر ایک طبقے کی بالادستی کے خلاف اس کے موقف سے نظریہ توحید پر گہرے غور و غوص کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بات جانتے ہوں کہ توحید اپنے بارے میں رائج اس عامیانہ نقطۂ نظر کے برخلاف جو اسے محض ایک فلسفی اور ذہنی نظریہ سمجھتا ہے، انسان اور کائنات کے بارے میں ایک بنیادی نظریہ، نیز ایک سماجی، اقتصادی اور سیاسی عقیدہ ہے۔ مذہبی اور غیر مذہبی اصطلاحات کے درمیان ہم شاید ہی کوئی ایسی اصطلاح تلاش کر پائیں جو اس حد تک انقلابی اور تعمیری مفاہیم سے لبریز ہو اور جس میں انسان کی اجتماعی اور تاریخی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش نظر رکھا گیا ہو۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ طول تاریخ میں تمام الہی دعوتوں اور تحریکوں کا آغاز خدا کی وحدانیت اور صرف اس کی ربوبیت اور الوہیت کے نعرے کے ساتھ ہوا ہے۔ توحید کی مختلف جہات ڈائمینشنز کی ایک مختصر فہرست کچھ اس طرح ہے۔